سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ اعتکاف کی تین قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اعتکاف واجب، اعتکاف سنت اور اعتکاف نفل۔ اعتکاف واجب کیا ہوتا ہے؟ اعتکاف کی نظر یعنی منت ماننا، یعنی کوئی بندہ زبان سے یہ کہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے فلاں دن یا اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، تو اب جتنے دن کا بھی اس نے کہا ہے اتنے دن کا اعتکاف کرنا اس بندے پر واجب ہو گیا ہے۔ اور یہ بات بھی خاص کر یاد رکھیے کہ جب کبھی بھی کسی بھی قسم کی آپ منت مانیں تو اس میں یہ شرط ہے کہ منت کے الفاظ آپ زبان سے کہیں کہ میں فلاں کام جب میرا ہو جائے گا تو اتنے دن کے میں روزے رکھوں گا یا اتنے دن کا اعتکاف بیٹھوں گا۔ صرف اگر دل کے اندر آپ نے منت کی نیت کی ہے تو یہ نیت درست نہیں ہے، زبان کے ساتھ اس کے الفاظ کہنا ضروری ہے۔ تو جب آپ زبان کے ساتھ بھی کہیں گے، دل کے اندر بھی ارادہ ہوگا، تو ایسی منت کو پورا کرنا واجب ہے۔ اعتکاف سنت، منت کا اعتکاف مرد مسجد میں کرے اور عورت مسجد البیت میں کرے، یعنی جو گھر کے اندر آپ نے کمرہ ایک مخصوص کیا ہے اور اس کی ایک جگہ ہے جہاں پر آپ نماز پڑھتے ہیں، تو جو کمرے کے اندر نماز کے لیے جگہ مخصوص کی جاتی ہے اس کو مسجد بیت کہا جاتا ہے۔ عورت اس جگہ میں بیٹھ کر روزہ بھی رکھے گی اور ساتھ ساتھ اعتکاف بھی بیٹھے گی۔ جو اعتکاف واجب ہے اس کے اندر روزہ رکھنا یہ ضروری ہے، اگر آپ نے روزہ نہیں رکھا تو آپ کا اعتکاف نہیں ہوگا۔ اسی طرح رمضان المبارک کے آخری جو عشرہ ہے، آخری جو 10 دن ہیں، اس کے اندر جو اعتکاف کیا جاتا ہے یہ سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اعتکاف واجب کے بعد جو دوسری قسم ہے اعتکاف سنت، جو رمضان المبارک کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا جاتا ہے، اس کو اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے شہر میں اگر کسی ایک نے کر لیا تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گا، اور اگر کسی ایک نے بھی نہیں کیا تو سب لوگ گناہگار اور مجرم قرار پائیں گے۔ تو اس لیے ہر شہر کے اندر جو جامع مسجد ہے اس کے اندر اعتکاف کیا جائے۔ اگر جامع مسجد نہیں ہے، اس میں مؤذن اور امام موجود ہے، تو اس مسجد میں بھی اعتکاف کرنا چاہیے۔ اس اعتکاف میں یہ بھی ضروری ہے کہ رمضان المبارک کی جو 20 تاریخ ہے اس کو غروب آفتاب سے پہلے آپ نیت اعتکاف کر کے بیٹھ جائیں، اور جو 29 کا چاند ہے یا جو 30 کے بعد غروب آفتاب ہے اس کے بعد آپ مسجد سے باہر نکل سکتے ہیں۔ اگر 20 رمضان المبارک کو غروب آفتاب کے بعد مسجد میں بندہ داخل ہوا تو اعتکاف سنت مؤکدہ اس کا ادا نہ ہوا۔ سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں جو بندہ داخل ہو جائے اور نیت کرنا بھول جائے تو دل کے اندر ہی اس کی نیت نہیں تھی، اس لیے کہ اس نے ابھی تک مسجد کے اندر داخل ہو کر اعتکاف کی نیت نہیں کی اور اس کو نیت بھی بھول چکی ہے، تو اس صورت کے اندر بھی سنت مؤکدہ اس کا اعتکاف نہیں ہوا۔ اگر کوئی شخص سورج ڈوبنے سے پہلے مسجد میں داخل ہوتا ہے لیکن اعتکاف کی نیت نہیں ہے، دل کے اندر بھی نہیں ہے، زبان سے بھی اس نے نہیں کہا، تو اس کا اعتکاف آخری عشرے کا سنت مؤکدہ ادا نہ ہوگا بلکہ اس کو نفلی اعتکاف شمار کیا جائے گا۔ تو 20 رمضان المبارک کو نماز عصر کے بعد سورج ڈوبنے سے پہلے جو بندہ مسجد میں پہنچ جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے تو اس بندے کا اعتکاف سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہو جائے گا۔ اور نیت اس طرح کرنی ہے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت مؤکدہ کی نیت کرتا ہوں، تو یہ اس کی اعتکاف کی نیت ہے، تو اس کے ساتھ جو اعتکاف کا ثواب ہے وہ اس بندے کو مل جائے گا۔ اس طرح جو نفلی اعتکاف ہے وہ جب بھی آپ مسجد میں داخل ہوں تو آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، نویت سنت الاعتکاف، تو آپ کو ثواب ملتا رہے گا اعتکاف کا۔ لیکن جو نفلی روزہ ہے، نفلی اعتکاف ہے، اس کے اندر روزہ رکھنا شرط نہیں ہے۔ جو منت کا اعتکاف ہے اس کے اندر بھی روزہ شرط ہے۔ اسی طرح جو
اعتکاف سنت ہے جو رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا کیا جاتا ہے، اس کے اندر بھی روزہ شرط ہے۔ جو نفلی اعتکاف ہوتا ہے اس کے اندر روزہ شرط نہیں ہے۔ آپ جتنی دیر مسجد میں رہیں گے اعتکاف کی نیت کے ساتھ آپ کو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا، لیکن جب بھی آپ مسجد سے داخل ہوں گے تو آپ گناہ گار نہیں ہوں گے، کیونکہ آپ کا جو اعتکاف ہے وہ نفلی ہے، اعتکاف سنت نہیں ہے۔ تو اسی طرح جب بندہ اعتکاف کی نیت کے ساتھ مسجد میں بیٹھ جاتا ہے تو اس کو چند نیتیں کر لینا ضروری ہیں، اس لیے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے کہ میں کم کھاؤں گا، کم سوؤں گا، عبادت کروں گا، جو طاق راتیں ہیں ان کے اندر صلاۃ و تسبیح پڑھوں گا، تہجد ادا کروں گا، باجماعت پہلی صف میں تکبیر اولیٰ کے ساتھ 5 نمازیں ادا کروں گا، اسی طرح جو دنیاوی باتیں ہیں ان سے اعراض کروں گا۔ اس طرح جو مسجد میں کھانا پینا ہے وہ ناجائز ہے، حرام ہے، بندہ نہیں کھا سکتا۔ ہاں جب اعتکاف کی بندہ نیت کر لیتا ہے تو ضمناً مسجد کے اندر کھانا پینا اس بندے کے لیے جائز بن جاتا ہے۔ ویسے بندہ مسجد کے اندر سو بھی نہیں سکتا، لیکن جو معتکف ہے جب وہ اعتکاف کی نیت کر لیتا ہے تو اس کے لیے مسجد کے اندر سونا بھی جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت مطہرہ کے مطابق اعتکاف بیٹھنے کی اور ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔